مگر ایک بات عرض کروں کہ جب کوئی بات، ایک معیار یہ ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کہنے والے کے نزدیک وہ چیز سچی ہے یا نہیں، بلکہ تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کہنے والے کے نزدیک کوئی بات صحیح ہے یا نہیں، یعنی چاہے وہ حقیقت میں غلط ہو مگر جو قائل ہے، جو کہنے والا ہے، وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو اب اس قضیے کو سچا کہیں گے یا جھوٹا؟ فرض کیجئے میں اس کی مثال شرعی دے دوں، ایک مجتہد کو اس سے سروکار ہمیشہ رہتا ہے، مجتہد اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، دو آدمی آئے جن پہ بھروسہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، بظاہر عادل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے۔ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے۔ مجتہد کیا کرے گا؟ مجتہد اعلان کر دے گا کہ چاند شرعاً ثابت ہو گیا، کل انشاءاللہ عید ہے۔ یہ جو دو کہنے والے ہیں یہ اس مجتہد کے نزدیک سچے ہیں۔ مجتہد علم غیب نہیں رکھتا، مجتہد علم غیب نہیں رکھتا، اس مجتہد کے نزدیک یہ دو گواہ سچتے ہیں۔ تو شریعت نے ایک معیار مقرر کیا ہے کہ دو عادل گواہ اگر گواہی دے دیں تم وہ تسلیم کر لو۔ دو عادل گواہوں نے گواہی دے دی، یہ ہم نے تسلیم کر لیا، اعلان کر دیا۔ میرا اعلان سچ ہے یا جھوٹ، ٹرو ہے یا فالس؟ میرا بیان ٹرو، پتا چلا کہ وہ دونوں فیبریکیٹڈ تھے، وہ دونوں بندے پلانٹڈ تھے، بعد میں پتا چلا کہ وہ جو داڑھی تھی وہ بھی بازار سے لے کے لگا لی تھی، یہ سجدے کا نشان سچا اور اصلی نہیں تھا، یہ میک اپ تھا۔ یہ صدق کی بحث، صدق و کذب، کوئی پروپوزیشن ٹرو ہے یا فالس، آپ آسان سمجھتے ہیں اس بحث کو؟ آسان سمجھتے ہیں؟ یہ آخری زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ سب بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے۔ عوام کو مجتہدین سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مجتہد کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے، معصوم نہیں ہے، علم غیب نہیں رکھتا ہے، علم لدنی نہیں رکھتا ہے، وہ شریعت کے موازین کے مطابق کچھ کہہ رہا ہے، اس سے اس طرح کہلوایا جائے کہ اس کی بات بعد میں غلط ثابت ہو جائے، اور پھر کہا جائے دیکھیے صاحب یہ آپ کے مجتہد ہیں۔ اس لیے بیدار رہیں، بیدار رہیں، ہوشیار رہیں۔ دیکھیے مثالیں بھی جو دے رہا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے جو آپ تک منتقل ہو رہا ہے۔ مجتہد کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ دو عادل گواہی دے دے، تسلیم کر لو۔ مجتہد کے سامنے دو عادل گواہ لائے گئے، بلکہ ان کے ساتھ 10-20 اور آئے، سب گواہی دے رہے ہیں ہم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، یہ بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ مجتہد نے بھی غور سے دیکھا، عینک لگا کے دیکھی، ماتھے پر جو ہے سجدے کا نشان ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، کہہ رہے ہم نے چاند دیکھ لیا۔ اب مجتہد نے جو فتویٰ دے دیا، حکم دے دیا کہ کل عید ہے، یہ صدق ہے یا کذب؟ کس معیار پر تولیں گے؟ اور وہ جو خود کہہ رہے ہیں وہ صدق ہے یا کذب؟ جو سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے قضیہ سچا ہے یا جھوٹا؟ یہ ایک قضیے کے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ کتنا دشوار ہے۔ کتنا دشوار ہے۔ جب سامنے کی بات، گریز کر رہا ہوں مثالیں دیتے ہوئے، گریز کر رہا ہوں، جب سامنے کی بات ہے آج دو عادل آ کر گواہی دے دیں، بظاہر عادل،
بظاہر جو حکم مجتہد دے گا وہ کتنا دشوار ہے، کتنا پرکھنا چاہیے۔ اب مجتہدین کی دشواری کو سمجھیے کہ مجتہدین ہر مسئلے میں نہ جانے دسیوں بیسیوں بلکہ سینکڑوں حدیثوں اور روایتوں کو کھنگالتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا، کس نے نقل کیا؟ فلاں صاحب نے نقل کیا، فلاں صاحب نے نقل کیا، فلاں صاحب نے، فلاں سے فلاں نے نقل کیا، فلاں سے فلاں نے نقل کیا۔ 1400 برس کے عرصے میں جتنوں نے نقل کیا سب کے کردار کو پرکھا جائے۔ اس کے بعد فتویٰ دیا جائے۔ یہ کام ہے جو مجتہدین کر رہے ہیں۔ یہ افتخار ہے آپ کا کہ آج بھی مذہب جعفری میں، مذہب محمدی میں، شریعت محمدی کے ایسے مضبوط محافظین ہیں جنہیں دنیا چیلنج نہیں کر سکتی، اور وہ 1400 برس کی ماضی کی نسلوں کو پرکھ کے بتا دیتے ہیں روایت صحیح ہے یا غلط ہے۔ جس کا مولا مستقبل میں آنے والوں کی نسلوں کو بتا دے، اس کے غلام کم سے کم ماضی کی نسلیں تو بتا سکتے ہیں۔